بنیادی طور پہ جو ضرورت ہے اس وقت وہ آپ کو اپنے بچوں کو بہت ینگ ایج سے ہی ان کو تیار کرنے کی ضرورت ہے اور اس سچویشن سے ڈیل کرنے کی جو خدا نخواستہ ان کو جو ہے وہ کبھی ان کے سامنے آ سکتی ہے. ان کو دیکھیے دے آر 3 ٹائپس آف ٹچ, جس کو ہم گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ اینڈ سیکرٹ ٹچ, جو کہ کنفیوژن جو ہے وہ ہے کہ مطلب گڈ ٹچ کیا ہے وہ آپ اپنے بچے کو بتائیں. کہ اگر کوئی کیا وجہ ہے کہ ہماری جتنی بھی یہ جو باتیں ہیں انگریزی میں کیوں ہوتی ہیں, مطلب ہم میں اس کو اردو میں کیونکہ یہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ میں آنے والی تھی, شکر آپ نے کہہ دیا. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں مطلب مجھے بھی ذرا دقت ہوتی ہے سوچنے کی کہ اچھا ایڈوکیسی کو اردو میں کیا کہیں گے, مسوجنی کو اردو میں کیا کہیں گے. ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں پرابلمس کے. یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ ہمیں وہ الفاظ چھوڑے ہی نہیں ہیں کہ جس میں اپنی زبان میں آپ بات کر سکیں. چونکہ میں جو ہے وہ یہ سارے کانٹینٹ کو جو ہے نا وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے اپنے ادارے میں جو ہے وہ رسپانسبل ہوں. تو میں دیکھیے 3 طرح کا ہاتھ لگانا ہوتا ہے, اچھا ہاتھ لگانا, برا ہاتھ لگانا اور چھپ کے ہاتھ لگانا. اچھا ہاتھ لگانا فار ایگزامپل پیرنٹس حق کرتے ہیں اپنے بچے کو, یا کوئی ٹیچرز جو ہیں وہ شاباشی دیتے ہیں تو اس کو بچہ جس سے جو ہے وہ ایک پروٹیکٹیو فیل کرے, اس کو اچھا ایک اس کو رسپیکٹ فیل ہو. برا ہاتھ لگانا جس کو کنفیوز کرتے ہیں ہم لوگ ایکچولی. برا ہاتھ لگانا ہم ایون سیکشل ابیوز کو بھی برا ہاتھ لگانا جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایکچوئل میں برا ہاتھ لگانا وہ ہے جب کسی بچے کو آپ مارتے ہیں, دھکا دے دینا, اس کے بال کھینچنا, چٹکی کاٹنا, ڈنڈے سے مارنا, کچھ بھی جس سے اس کو درد ہو یا اس کو چوٹ لگے. یہ بھی بڑا نارملائز کیا جاتا ہے, اس کے اوپر ایک اور شو کریں گے. بالکل آج کے شو کے لیے نہیں, لیکن یہ جو نارملائز کیا گیا ہے کیونکہ لڑکے بھی کہتے ہیں کہ جی ہاں نہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوا, مار کھائی ہے, لیکن ہم تو اچھا ہی ہوا. بالکل. لیکن جو 3rd ٹائپ ہے چھپ کے ہاتھ لگانا, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنے بچے کو جو ہے وہ بتانا کہ اگر کوئی آپ کو چھپ کے ہاتھ لگائے اور یہ بولے کہ یہ بات کسی کو مت بتانا, تو وہ بات آپ نے لازمی بتانی ہے, وہ غلط ہے. کوئی بھی آپ کو چھپ کے ہاتھ لیکن راستہ نہیں لگا سکتا. میں سمجھتی ہوں کہ بچے جو ہیں اور باہر ملکوں میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے اور یہ بات بہت ضروری ہے. آئی تھنک کہ بچے چاہے وہ 4 سال کا, 5 سال کا, 9 سال کا بچہ ہو, یعنی کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ابھی اس کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں آئی, اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھ کو پسند نہیں ہے. اس کے پاس یہ الفاظ شاید نہ ہوں کہ یہ کیا ہے, اس کو سمجھنا ہے لیکن اس کو اچھا نہیں لگتا. تو پلیز 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 میں اس بات کو کتنی دفعہ دہراؤں, اور آئی وانٹ راشدہ کہ آپ یہ کہہ کے جائیں کہ بچے کی بات سنیں. بچہ اگر کہہ رہا ہے کسی انکل کے پاس نہیں جانا چاہ رہا, کہیں کسی ڈرائیور کے ساتھ نہیں اسکول جانا چاہ رہا, کسی ٹیچر, کسی کوئی اگر دینی تعلیمات بھی دے رہے ہیں, اگر بچہ آپ کو لگ رہا ہے کہ از انکمفرٹیبل, وہ نہیں صحیح, تو اس کی بات سنیں. اور ہمارے معاشرے میں بچے کی نہیں سنی جاتی, اس کو اوور لک کیا جاتا ہے. ایک اور پرابلم بھی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ بچپن سے, ہم بھی جب چھوٹے تھے تو ہمیں بھی یہی سکھایا گیا تھا کہ بڑوں کی بات مانتے ہیں, بڑوں کو کبھی نہ نہیں کہتے, بڑے ہمیشہ ٹھیک ہوتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں, لیکن بدتمیزی نہیں کرتے. لیکن دس از دا ٹائم کہ جب آپ کو اپنے بچے کو بتانا ہے کہ بیٹا ہر بڑے ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر بات بڑوں کی نہیں ماننی. لیکن یہ والدین کو بھی کھلا دماغ رکھنا پڑے گا نا. ایگزیکٹلی, ایج اپروپریٹ انفارمیشن اپنے بچے کو دینا. میں اس بات پہ زیادہ فوکس کروں گی کہ اس کی عمر کے مطابق اس کو جو ہے وہ انفارمیشن دینا. اب چھوٹے 4, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا, 4 سال کے بچے کی انفارمیشن کچھ اور ہوگی, جب بچہ اڈالسنٹ ہو گیا ہے, 8, 9, 10 سال کا ہے, 11 سال کا, اس کی انفارمیشن کا لیول کچھ اور ہوگا. سو اس کے مطابق پیرنٹس اس کو جو ہے وہ گائیڈ کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ انکل آئے ہیں, وہ آنٹی آئی ہیں, تو بس ان کے پاس بیٹھو, ان کو سلام کرنا ہے. بچہ اگر نہیں چاہ رہا ہے ان کے پاس بیٹھنا, ہمارے کلچر میں تو یہ بھی بہت ہے کہ زبردستی پیار کروا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. سو ہو سکتا ہے, میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہی کہ لازمی وہ انکل اور آنٹی جو ہیں وہ اس کو غلط طریقے سے ہی ڈیل کرتے ہوں گے, لیکن اگر وہ انکمفرٹیبل ہے ان کے ساتھ تو آپ کیوں اس پہ جو ہے وہ اس کو پریشرائز کر رہے ہیں. ایک اور چیز جو ابھی بہت کامن ہے وہ ہے ہمارے گیجٹس.
جس پہ آپ کو بہت جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کا بچہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, کس سے بات کر رہا ہے, کس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے, اور اس کو دیکھنا. اور اس پہ جو مسنگ چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر بچے کو جو ہے وہ خوش کرنا ہے تو آپ اس کو موبائل دیں گے. اب اگر بچہ رو رہا ہے, بیبیز آئی پیڈ پہ لگے ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی رو رہا ہے تو اس کو چپ کرانے کے لیے جو ہے وہ آپ اس کو موبائل دیں گے. سو پیرنٹس کا وہ جو گلہ ہے نا اب کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے, تو میرا ہمیشہ پیرنٹس کے ساتھ یہ آرگومنٹ رہتا ہے کہ جب اس کو خوشی دی موبائل نے, جب اس کو چپ کرایا موبائل نے, تو وہ اماں کی بات کیوں سنے؟ اس کو تو محبت موبائل سے ہوگی نا, جو اس کو انٹرٹین کر رہا ہے, اس کو تو اس کو اماں ابا سے کیا لگاؤ ہوگا. سو وہ جو ایک دوستانہ تعلق ہے پیرنٹس کے درمیان اور بچے کے اور پیرنٹس کے درمیان, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ مجھ سے بہت ڈرتا ہے. یہ کوئی بڑائی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ ڈرتا ہے. آپ کے بچے کو آپ کا احترام کرنا چاہیے, آپ سے ڈرنا نہیں چاہیے, کیونکہ اگر وہ احترام کرے گا تو کبھی بھی کچھ غلط حرکت نہیں کرے گا, کیونکہ اسے کو پتہ ہوگا کہ میرے اماں ابا کو یہ چیز جو ہے نا یہ تکلیف دے گی. لیکن ہماری سوسائٹی میں احترام جبرن کرایا جاتا ہے. ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہی ہوں, آپ اس کے ساتھ وہ دوستانہ تعلق تو بنائیں, وہ اتنی فرینکنس تو ہو کہ وہ بلا جھجک اپنی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے کہہ سکے. لیکن پھر ہمارے بتا سکے, کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مطلب کھلی چھٹی دی ہوئی ہے, لبرٹی اتنی دی ہوئی ہے, ان کے بچوں کو تو تمیز نہیں ہے, کس طریقے سے یہ بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں. دیکھو یہ باپ کے سامنے آگے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں کیا, اب وہ بے شک گھر سے باہر نکل کے کچھ اور کر رہے ہوں. ایگزیکٹلی یہ باتیں ہم نے سے نکلنا پڑے گا کہ اگر بچہ یا بیٹی یا بیٹا جو ہے وہ اگر باپ کے سامنے جو ہے وہ ہر طرح کی بات وہ کر رہا ہے, یا اس کو جو بھی پرابلم ہے یا جو بھی وہ فیس کر رہا ہے تو وہ اگر ڈسکس کر رہا ہے, تو یہ اچھی بات ہے, بجائے اس کے کہ وہ کسی, دیکھیے گیپ کہاں پہ آتا ہے, پیرنٹس اور بچے کے درمیان گیپ ہے, ٹھیک ہے, وہ ان سے شیئرنگ نہیں کر پا رہا, تو لیکن اس کو شیئرنگ کہیں نہ کہیں تو کرنی ہے, جو اندر چل رہا ہے وہ تو نکالنا ہے نا. پھر وہ جو تھرڈ پرسن ہے نا وہ اس گیپ کا فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ اس کے قریب آتا ہے. اور آن لائن کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ 11 سال کے بچی سے بات کر رہے ہیں یا 11 سال کی بچی بن کے کوئی انکل آپ سے بات کر رہا ہے. بالکل بالکل نہیں پتا. ابھی ریسنٹلی اب اتنا یہ پیک دیکھیے, ابھی ریسنٹلی کل کا واقعہ ہے کہ 2 بچے جو ہے ان کی واٹس ایپ پہ لڑائی ہوئی ہے, اور ایک بچے نے دوسرے بچے, دونوں جوینائل ہیں, اور ایک بچے نے دوسرے بچے کو قتل کر دیا, فائر کر کے قتل کر دیا. مطلب میں نے یہ وہ خبر دیکھی, which is shocking. ہمیں اب سیریسلی because obviously گیمنگ میں اور معاشرے میں بھی سوشل میڈیا پہ آپ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ اتنا اگریشن کہاں سے آیا,